سورۃ العنکبوت۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ سورہ الف لام میم ہے۔ کیا لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ محض یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہ جائے گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے ان سب لوگوں کو آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزرے ہیں، سو اللہ ان لوگوں کو ضرور جانے گا جو سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اور کیا جو ان کے ساتھ برائیاں کر رہے ہیں، انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ ان پر افسوس، بہت ہی برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ اس وقت ہجوم مصائب ہے، لیکن جو خدا سے ملنے کی امید رکھتا ہو اسے مطمئن رہنا چاہیے، اس لیے کہ جزا و سزا کے لیے خدا کا ٹھہرایا ہوا وقت ضرور آنے والا ہے، اور خدا سمیع و علیم ہے۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے لیے محنت اٹھاتے ہیں تو وہ اپنے ہی بھلے کے لیے محنت اٹھاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تو دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ یقین رکھیں کہ ان کی برائیاں ہم ضرور ان سے دور کریں گے، اور ان کے عمل کا انہیں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ خدا سے بڑھ کر کسی کا حق نہیں ہے۔ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیک سلوک کی ہدایت کی ہے، لیکن ساتھ ہی واضح کر دیا ہے اگر وہ تمہارے درپے ہوں کہ تم کسی کو میرا شریک ٹھہراؤ جس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے، تو ان کی بات نہ ماننا۔ تم سب کو میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم اس دن ضرور صالحین میں داخل کریں گے۔ یہ خدا پر ایمان کا تقاضا ہے، اور ادھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان میں ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا پر ایمان لائے ہیں، لیکن جب اسی خدا کی راہ میں ستائے جاتے ہیں تو لوگوں کے ستانے کو وہ خدا کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے اور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ اگر تیرے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ظاہر ہوگی تو ضرور کہیں گے کہ ہم تو آپ لوگوں کے ساتھ تھے۔ کیا لوگوں کے دلوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ بخوبی واقف نہیں ہے؟ یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں تو خوب سمجھ لیں کہ اللہ انہیں ضرور جانے گا جو فی الواقع مومن ہیں، اور منافقوں کو بھی جان کر رہے گا۔ اور منکرین جو ان کو ستا رہے ہیں، ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہماری راہ پر چلتے رہو اور تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں، حالانکہ ان کے گناہوں میں سے وہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں، ہاں اپنے گناہوں کے بوجھ وہ ضرور اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ دوسرے بوجھ بھی۔ اور جو افطرا وہ کر رہے ہیں، قیامت کے دن اس کے بارے میں یقیناً ان سے پوچھا جائے گا۔ یہی کچھ اگلوں نے بھی کیا ہے۔ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا تو وہ 50 کم 1000 سال ان لوگوں میں رہا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے تو آخرکار انہیں طوفان نے آ گھیرا، اور وہ اپنی جانوں پر ظلم ڈھا رہے تھے۔ پھر نوح کو اور کشتی والوں کو ہم نے بچا لیا، اور اس واقعے کو ہم نے دنیا والوں کے لیے ایک عظیم نشانی بنا دیا۔ اسی طرح ابراہیم کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اللہ کو چھوڑ کر محض بتوں کو پوج رہے ہو اور اس کے لیے جھوٹ کھڑتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پوج رہے ہو وہ تمہارے رزق پر کوئی اختیار نہیں رکھتے، سو اللہ ہی کے ہاں رزق تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو، اور اسی کے شکر گزار رہو، تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر جھٹلاؤ گے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم سے پہلے بھی بہت سی قومیں جھٹلا چکی ہیں، اور خدا کے رسول پر تو صاف صاف پہنچا دینے ہی کی ذمہ داری ہے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اللہ کس طرح خلق کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کر دیتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے لیے یہ نہایت آسان ہے۔ ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ نے کس طرح خلق کی ابتدا کی،
پھر وہی اللہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، پھر کسی کے اختیار میں نہ ہوگا کہ اس کے کسی فیصلے میں مداخلت کرے۔ وہ جس کو چاہے گا اپنے قانون کے مطابق عذاب دے گا اور جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا، اور تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ لوگو، نہ تم زمین میں خدا کے قابو سے باہر نکل سکتے ہو نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی کارساز ہے نہ مدد کرنے والا۔ اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے ملاقات کا انکار کر دیا ہے، وہی ہیں کہ میری رحمت سے محروم ہو کر مایوس ہو چکے، اور وہی ہیں کہ جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سو ابراہیم نے اپنی دعوت پیش کی تو اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ آپس میں کہنے لگے، اسے قتل کر دو یا جلا دو۔ پھر اللہ نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو ایمان لائیں۔ اس نے کہا، تم نے اللہ کے سوا جو بت بنائے ہیں تو دنیا کی زندگی تک صرف آپس کی دوستی میں بنا لیے ہیں، پھر قیامت آئے گی تو اس دن تم میں سے ہر ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہوگا، اور ان میں سے کوئی وہاں تمہارا مددگار نہ بنے گا۔ اس وقت لوط نے اس کی تصدیق کی، اور ابراہیم نے جب یہ دیکھا کہ اس کے سوا کوئی شخص بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو کہا، میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرتا ہوں، بے شک وہی زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اسی استقامت کے صلے میں ابراہیم کو ہم نے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، اور اس کی اولاد میں نبوت جاری کی، اور انہیں کتاب کا حامل بنایا، اور اس کا اجر اسے دنیا میں دیا، اور آخرت میں بھی وہ یقیناً ہمارے نیک بندوں میں سے ہوگا۔ اسی طرح لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کھلی بدکاری کے مرتکب ہوتے ہو۔ تم سے پہلے دنیا کی کسی قوم نے اس ڈھٹائی کے ساتھ اور اس طرح قومی حیثیت میں اس کا ارتکاب نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس جاتے ہو اور فطرت کی راہ مارتے ہو اور اپنی مجلسوں میں علانیہ اس برائی کا ارتکاب کرتے ہو؟ اس پر اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا، اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ۔ لوط نے دعا کی کہ میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما، اور اس کی یہ دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ہمارے فرستادے جب ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے تو انہوں نے اسے بتایا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ اس کے لوگ ظالم ہو چکے ہیں۔ ابراہیم نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اس میں جو لوگ بھی ہیں انہیں ہم خوب جانتے ہیں، آپ مطمئن رہیے، ہم لوط کو اور اس کے سب گھر والوں کو ضرور بچا لیں گے، اس کی بیوی کے سوا، وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب یہ ہوا کہ ہمارے فرستادے لوط کے پاس پہنچے تو ان کے آنے سے وہ سخت پریشان اور تنگ دل ہوا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر انہوں نے تسلی دی کہ نہ اندیشہ کرو نہ رنجیدہ ہو، تمہاری بیوی کے سوا ہم تمہیں اور تمہارے سب گھر والوں کو بچا لیں گے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس بستی کے لوگوں پر ہم ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اس کی ایک واضح نشانی ہم نے ان لوگوں کے لیے باقی رکھی ہے جو عقل سے کام لیں۔ اور مدین والوں کی طرف سے ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، پھر اس نے دعوت دی کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کے منتظر رہو اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو آخرکار ایک زلزلے نے انہیں آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ عاد اور سمود کو بھی ہم نے اسی طرح ہلاک کر دیا، ان کی بستیوں کے آثار بھی تم پر کھلے ہوئے ہیں۔ ان کے اعمال شیطان نے ان کے لیے خوشنما بنا دیے اور انہیں راہ راست سے روک دیا، حالانکہ وہ بڑے ہی ہوشیار لوگ تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ موسیٰ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آ گیا تھا،
تاہم انہوں نے بھی زمین میں گھمنڈ کیا اور وہ بھی ہم سے کہیں بھاگ کر نہیں جا سکے۔ سو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کی پاداش میں پکڑا۔ پھر ان میں سے کوئی تھا کہ اس پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیج دی، اور کوئی تھا کہ اس کو کڑک نے آ لیا، اور ان میں سے کوئی تھا کہ اسے ہم نے زمین میں دھسا دیا، اور کوئی تھا کہ اس کو ہم نے غرق کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے تھے۔ اللہ کے سوا جن لوگوں نے دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، ان کی مثال مکڑی جیسی ہے کہ اس نے ایک گھر بنایا، اور کوئی شبہ نہیں کہ سب گھروں سے بودا گھر مکڑی کا گھر ہی ہوتا ہے۔ اے کاش یہ لوگ جانتے اللہ کے سوا جن چیزوں کو بھی یہ پکارتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ انہیں اچھی طرح جانتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کی فہمائش کے لیے بیان کرتے ہیں، مگر ان کو وہی سمجھتے ہیں جو علم والے ہیں۔ زمین اور آسمانوں کو خدا نے برحق پیدا کیا ہے، اس میں یقیناً بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے جو ماننے والے ہوں۔ یہ دھیان نہیں دے رہے تو ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، اور اس کتاب کو پڑھتے رہو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز کا اہتمام رکھو۔ کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، یہ اللہ کی یاد ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی یاد بڑی چیز ہے۔ تم اس پر بھروسہ رکھو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ اور اہل کتاب اس دعوت کی طرف متوجہ ہوں تو ان کے ساتھ اسی طریقے سے بحث کرو جو بہتر ہے، سوائے ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، ان کے ساتھ کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ تم انہیں بتاؤ کہ ہم اسے بھی مانتے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور اسے بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا تھا۔ ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ ہم نے اے پیغمبر اسی طرح یہ کتاب تمہاری طرف اتاری ہے، سو جن کو ہم نے اس سے پہلے کتاب سے نوازا ہے وہ اس پر ایمان لائیں گے، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لا بھی رہے ہیں۔ اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں۔ تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے، نہ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جھٹلانے والے البتہ شک میں پڑ سکتے تھے۔ نہیں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار تو وہی کرتے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والے ہیں۔ یہ ظالم کہتے ہیں کہ اس کے پروردگار کی طرف سے اس پر نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ ان سے کہو نشانیاں تو خدا ہی کے پاس ہیں، میں تو صرف ایک کھلا ہوا خبردار کرنے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر یہ کتاب اتاری ہے کہ انہیں پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے رحمت ہے اور یاد دہانی بھی جو ایمان لائیں۔ یہ انکار کا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں یا ان پر فی الواقع حقیقت واضح نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ اس پر میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے۔ البتہ یاد رکھو کہ جو باطل پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کا انکار کر دیا ہے وہی نامراد ہونے والے ہیں۔ یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، ان پر عذاب آ جاتا اگر اس کے لیے ایک وقت مقرر نہ ہوتا۔ ان کا رویہ یہی رہا تو یقیناً ایک دن وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ ان پر افسوس، یہ تم سے عذاب کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں، درا حال ہے کہ جہنم ان منکروں کو گھیرے میں لے چکی ہے۔ یہ اس دن کا خیال کریں جس دن عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے انہیں ڈھانک لے گا، اور ارشاد ہوگا کہ اب چکھو اس کا مزہ جو کرتے رہے ہو۔ میرے بندو جو ایمان لائے ہو، یہ تم پر ظلم و ستم سے باز نہیں آتے تو ہجرت کر کے یہاں سے نکل جاؤ۔ میری زمین بے شک وسیع ہے، سو جہاں رہ کر بن پڑے تم میری ہی بندگی کرو۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہاں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو ایمان لائے
اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں انہیں ہم ضرور جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا صلہ ہے عمل کرنے والوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا اور ہر حال میں اپنے پروردگار ہی پر بھروسہ کرتے رہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ یہاں سے نکلے تو کھاؤ گے کہاں سے۔ کتنے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ہی ان کو روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی، اور وہ سمیع و علیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی عقل ماری گئی ہے۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر کہاں سے اوندھے ہو جاتے ہیں؟ کیا ان کے معبود انہیں کھلاتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اللہ ہی اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان سے کس نے پانی برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو چکنے کے بعد زندہ کر دیا تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو شکر کا سزاوار بھی اللہ ہے، لیکن ان میں سے اکثر سمجھتے نہیں ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا پر ریجھے ہوئے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اصل زندگی کا گھر تو آخرت کا گھر ہے، اگر یہ جانتے۔ پھر یہی لوگ ہیں کہ گویا وہ مسافر ہیں کہ جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور وہ طوفان میں گھر جاتی ہے تو اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب اللہ نجات دے کر انہیں خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو نجات پاتے ہی شرک کرنے لگتے ہیں کہ ہم نے جو نعمت ان کو بخشی ہے اس کی ناشکری کریں اور دنیا کی زندگی سے چند دن اور بہرہ مند ہو لیں۔ اس کا انجام کیا ہے اب آگے جان لیں گے۔ کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ہم نے ایک مامون حرم بنایا جس میں یہ چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، درا حالے کہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ کیا پھر بھی باطل ہی کو مانتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کرتے ہیں؟ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہے۔ کیا ایسے منکروں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے؟ تم میرے بندوں کو بشارت دو اے پیغمبر کہ جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں جھیل رہے ہیں ان پر ہم اپنی راہیں ضرور کھولیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو خوبی سے عمل کرنے والے ہیں۔